پھڑے گی یہ کون سر وہ کوکین ہاں وہ جو لندن میں یا یہ بڑا پرانا نیٹ ورک تھا پاکستان کی جو نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں ان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا. یہ محترمہ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک باقاعدہ فیکٹری بنائی ہوئی تھی. یہ پاکستان سے فرنیچر امپورٹ کرتی تھی. اس فرنیچر کے اندر مطلب کہ وہ منشیات چھپائی جاتی تھی اور منشیات بھی ٹاپ لیول کی. اس طرح کے جتنے 2 نمبر لوگ ہیں نا وہ آپ کو اور مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم چور ہیں, ہم ایجنٹ ہیں, ہم ٹاؤٹ ہیں. اس طرح سدرا ورگے لوگ یار کو خدا کا خوف کریں. دنیا کی ہیڈ لائن بنی ہے اتنی مالیت کی ایک جگہ سے چیز برآمد ہو جانا, پھر اس کا پورا نیٹ ورک. اور پاکستان کا نام آنا بھائی سے شرمندگی ہے. شرمندگی ہے. کل ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ظلم کیا ہوتے ہیں. 2 سرجریاں کروانی پڑی تھی مجھے جب مجھے عمران خان صاحب کی حکومت میں ایف آئی اے نے اٹھایا تھا. ہم نے تو کوئی رونا نہیں ڈالا. نہیں آج تک آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا, پہلی دفعہ. ٹھیک ہے نا, ذکر ہی نہیں کیا ہم نے. نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور سرجری کرواتے ہوئے خطرہ کیا تھا کہ یار کوئی ایسا ہاسپٹل نہ ہو جہاں پہ ان کی رسائی ہو, کیونکہ یہ مارنے تک بھی اتر آتے ہیں. فیلڈ مارشل اور نواز شریف صاحب کی ایک تصویر آئی ہے ایسے کھڑے ہوئے, اس کے اوپر بڑا وہی مختلف طرح کی رائے آئی ہیں. آپ کی کیا رائے؟ جنید صفدر کی شادی کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہیں, نواز شریف صاحب کھڑے ہیں ایک ایسے, اور ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے. شرفا کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی, شادیوں پہ جایا جاتا ہے دعائیں دینے کے لیے بچوں. ہاں اگر 5 بچوں کی نانی جو ہے وہ بغیر بتائے جا کے نکاح پہ نکاح پڑھ لے تو اس پہ تو نہیں بلایا جا سکتا نا کسی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ ون اینڈ اونلی رضی دادا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. پھڑے گی یہ کون سر وہ کوکین ہاں وہ جو لندن میں یا ہاں یہ بڑا پرانا نیٹ ورک تھا. اور مطلب پاکستان کی جو نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں ان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا. یہ محترمہ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک باقاعدہ فیکٹری بنائی ہوئی تھی. یہ پاکستان سے فرنیچر امپورٹ کرتی تھیں اور اس فرنیچر کے اندر مطلب کہ وہ منشیات چھپائی جاتی تھی, اور منشیات بھی ٹاپ لیول کی جو بڑی مہنگی ہوتی ہے, جو صرف سونگھنے کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ والی جو ہے وہ یہاں سے گجرات سے یا ان علاقوں سے ان کا فرنیچر بن کے جاتا تھا, اس میں چھپی ہوتی تھی. پھر وہاں پہ ورک شاپ بنائی ہوئی تھی, وہ اس میں سے وہ چیزیں نکالتی تھیں اور نکال کے اس کو پیکٹس میں بند کرتی تھیں, کلو کے پیکٹ. اور پھر وہ پورے یو کے میں انہوں نے گراس روٹ لیول تک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا, وہاں تک جاتی تھیں وہ چیزیں. یہ تو بالی ووڈ کی مووی بتا رہے ہیں. یہ تو بالی ووڈ کی مووی سے بھی زیادہ ہے. اور جس وقت لندن میٹروپولیٹن پولیس نے وہاں پہ چھاپہ مارا ہے اس کے گھر میں, تو 85 کلو یہ والی چیز برآمد ہوئی ہے, وچ کاسٹ آپ سمجھیں کہ تقریباً کوئی 1 ٹریلین کے ارد گرد پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت, مالیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جب ریٹیل میں جاتی ہے تو 3 کے برابر ہوتی ہے. 3 ملین پاؤنڈ. اچھا, 1 ٹریلین میں 1000 ملین ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ اندازہ کر لیں وہ کتنی رقم تھی. اچھا, یہ محترمہ جو ہیں ان کا میرے ساتھ پہلا تعارف جو ہے, یہ بائی فیس تعارف, سدرا صاحبہ, وہ یہ تھا کہ یہ محترمہ ایون فیلڈ کے باہر مظاہرین کے لیے بہت ایکٹیو ہوتی تھی. یہ خود بھی لے کے آتی تھیں, اپنی گاڑی میں بھی بٹھا کے لاتی تھیں, لیکن وہاں پہ یہ رہتی تھی موجود. اکثر جس دن بھی مظاہرہ ہوتا تھا یہ محترمہ ضرور موجود ہوتی تھی وہاں پہ, آرگنائز کر رہی ہوتی تھیں, نعرے لگوا رہی ہوتی تھیں, لوگوں کو کہہ رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے اس طرح کے جتنے 2 نمبر لوگ ہیں نا وہ آپ کو اور مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم چور ہیں, ہم ایجنٹ ہیں, ہم ٹاؤٹ ہیں. اس طرح سدرا ورگے لوگ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یار کو خدا کا خوف کریں. دنیا کی ہیڈ لائن بنی ہے. ہاں جی. اتنی مالیت کی ایک جگہ سے چیز برآمد ہو جانا, پھر اس کا پورا نیٹ ورک. اور پاکستان کا نام آنا بھائی سے شرمندگی ہے. ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے ہم اپنا امیج صحیح کر رہے ہیں. یہ اس کو بھی کرتی تھی اور ایک اور بھی چیز تھی اس میں بھی یہ منگواتی تھی. تو 2
ایک تو فرنیچر میں جاتی تھی، ایک اور جگہ ایک اور چیز میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، اچھا، اور فائنانس بھی کرتی تھی یہ محترمہ. تو اصل میں کردار دیکھ لیں ان لوگوں کا، اتنے یہی اس کو اگر تھوڑا سا ہم لوکلائز کر لیں ٹھیک، تو یہ جنہوں نے دھرنے دینے شروع کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر ہاں جی، کہ بارڈر کھولیں، ہاں جی، ٹریڈ کھولیں ہاں جی، افغانستان کے ساتھ، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے. تیرا میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. تیرا کی وجہ شہرت کیا ہے دنیا بھر کے اندر؟ بھنگ، سب سے خالص چرس کی منڈی ہے وہ اس ریجن کی. سب سے خالص. افغانستان سے بھی گردہ ادھر آتا ہے اچھا، سیل ہونے کے لیے، پھر وہاں پہ کسٹمر پہنچتے ہیں. اوکے، ایک دفعہ میں کسی دوست کے ساتھ نا چھپ چھپا کے منہ پہ ماسک چڑھا کے ہوا ہوں وہاں سے. اچھا، ہو لے گیا خیر مجھے تو وکائی آتی نہیں، میں تو صرف دیکھنے گیا تھا ایز اے جرنلسٹ. اچھا، وہ ہمارے میں نے کہا پشاور کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، تو میں نے انہیں چیلنج کر دیا. میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. کہ تو پھر دادا آپ کو لے کے جائیں گے ہم. مجھے لے گئے. ہاں جی، میں نے سنا ادھر بڑی کھلے عام، اور یہ نہیں کھلے عام نہیں، جس طرح آپ بھائی ہمارے ہاں لاہور کے اندر سنڈے بازار بھی لگتا ہے، ہاں جی، ہفتہ بازار بھی لگتا ایسے ہے، یہ لگتا ٹھیک ہے، ہے، مختلف جگہوں کے اوپر. لگتا ہے. اٹ از جسٹ ہفتہ بازار آف یہ چرس، ہاں حشیش، ٹھیک ہے. اچھا، چرس یا حشیش کا یہ اتوار بازار، ہفتہ بازار لگتا ہے. ہفتہ بازار ہوتا ہے. کھلے لائنوں کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی پروڈکٹ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ جس طرح خریدنا چاہیں. اور پھر وہ ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی دیتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. اچھا، کہ آپ وہاں پہ بک کر دیں، پیسے دے دیں، اور وہ آپ کو وہاں پہ پہنچا کے جائیں. المیہ نہیں ہے بہت اسی علاقے سے؟ المیہ. اب اچھا یہ اس کا یہ موصوف جو ہے نا، یہ ان کا علاقہ نہیں ہے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ میرے سہیل علاقے افریدی میں، صاحب کا جی جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے. اچھا، اس کا یہ علاقہ نہیں ہے. لیکن چونکہ بزنس کے اوپر زد پڑ رہی ہے تو انہوں نے اپنا اس کو اون کر لیا. اوکے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہو گیا. 40 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے تیرا کے اندر سے بے گھر ہونے والے عام عوام کے لیے مخصوص کیا ہے. مجھے اور آپ کو سوال کرنا بنتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کتنی کا آبادی ہے ان کی، ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس آبادی کے نکلنے کے لیے، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی آپ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں. جب وہ بندوبستی علاقے کے اندر یا باقی علاقے کے اندر انٹر ہونے لگتی ہیں تو کسی نے پوچھنا تو ہے نا پین نمبر کی ہے تو 86 نمبر کی ہے. اب ایک گاڑی کھڑی ہوئی پیچھے لائن لگ گئی اور ہم نے پی ٹی آئی نے شور ڈال دیا کہ لائنیں لگ گئی بھائی جان. اور کتنا کا مشکل تھا یار. 33 سے زائد گاڑیاں چلتی ہیں سہیل افریدی کے قافلے میں، انٹراج کے اندر. ہاں جی، ٹھیک ہے. ایک 24 گھنٹے کے لیے ان کو دے، پوری آبادی وہاں سے ایویکویٹ ہو نکل جائے گی. صحیح کہہ رہے ہو. ان گاڑیوں میں ان میں ایمبولینس بھی ہوتی ہے. وہاں پہ داستانیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں کہ جی باپ ان کو روکا ہوا ہے اور وہ گاڑیوں میں خواتین بچے جنم دے رہی ہیں اور جناب لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے، اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں. سب جھوٹ، سب جھوٹ. صرف یہ کہ اندھا دھند ان نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو نکال دیں، پریشر میں آئے وہاں پہ موجود جو چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا پولیس والا ہے، ان کو نکال دیں. بعد میں کس نے واپس جانا ہے؟ دیکھیں نا، گلگت بلتستان ہو گیا یا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہو گئے، وہاں پہ ریاست یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ مہنگی گاڑی خریدنے اور چلانے کا صلاحیت نہیں ہے یا اتنا سرمایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں الاؤ کر دیتے ہیں یا اس پہ سختی نہیں کرتے ہیں. صحیح، آفیشلی الاؤ نہیں کرتے لیکن ایک پالیسی کے طور پہ یار ان پہ سختی نہیں کرتے آپ. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ آج کل لاہور میں ڈی آئی جی لگے ہوئے، ٹھیک ہے. عمران خان ان سے ناراض ہو گئے، ہاں جی، اور ان کا ٹرانسفر یہاں سے کر دیا اس علاقے کے اندر. اچھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے چارج لیا، ٹھیک ہے. اچھا، چارج لے کے تو مطلب کہ انہوں نے اگلے دن جناب کہا کہ
نہ کل گئے لیاقت ملک صاحب کی بات کر رہے اور گاڑیاں چیک کر ہیں، لیاقت ملک صاحب کی بات، اچھا ٹھیک ہے. اور بھائی جان 1.5 گھنٹے کے اندر پوری صوبائی حکومت کی چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے 1.5 گھنٹے میں تقریباً کوئی 48 کے قریب یا 148 کے قریب گاڑیاں سائڈ پہ کر لیں کہ یہ یا تو چوری کی ہیں اور یا نان کسٹم پیڈ ہیں. صوبائی پولیس نے اگلے 24 گھنٹے میں ہاتھ جوڑ کے وفاق کو واپس کی ان کی خدمات کے انہیں لے جائے یہاں سے. یہ تو حالت ہے یہاں پہ. اب کسی نہ کسی ریگولیشن میں تو اس کو لانا پڑے گا نا آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا بہترین علاج ہے 40 ارب روپیہ آپ نے خود اپروو کیا ہے چیف منسٹر صاحب, تو اپنا انٹراج دے دیں بیچاروں کو 24 گھنٹوں کے لیے ایویکویشن ہو جائے گی. وہاں پہ سے ایویکویشن ہونا ضروری ہے. یہ جو لوگ افغانستان سے منشیات لاتے ہیں اور مقامی طور پہ بھی پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے منڈی ہے تو یہ پیدا کرتے ہیں نا, ڈیمانڈ ہے, اس ڈیمانڈ کو. لیکن رضی بھائی آپ نے تو وزٹ بھی کیا ہے, یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ تو اس کی ڈومین آتی ہے نا منشیات کا خاتمہ. منشیات کا خاتمہ اس کی ڈومین آتی ہے, لیکن وہ پروونشلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا ہے نا, تو فیڈرل گورنمنٹ براہ راست تو اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی, اور اگر کرتی ہے تو وہ اسے پولیٹیکل ایشو بنا لیتے ہیں. بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہاں فوج بھی, وہ جب موو کرتی ہے وہاں سے تو پھر اس کی وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ بنائے ہوئے ہیں, مختلف خواتین کو یا بچیوں کو وہ انٹائس کرتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, اور وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے جسموں کے ساتھ باندھ کے لے آتی ہیں. اب آگے ہمارا سوشل فیبرک ہے کہ اگر وہ خواتین کی فزیکل تلاشی کی بات کی جائے تو اس کے اوپر ایک نیا ایشو کھڑا کر لیا جاتا ہے. وائی ناٹ ہم وہاں پر جو فیمیل پولیس والی ہیں یا ایف سی کے اندر پکڑنا شروع کیا ہوا ہے نا, کیا ہوا. لیکن میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو کاشت ہو رہی ہے, اور کاشت تو ایسے ہوا میں تو نہیں ہو رہی, کاشت ہو رہی ہے, لیکن دیکھیے میڈیسن کے لیے بھنگ جو ہے اس کا لائسنس ملتا ہے. یہ عمران خان نے تو الاؤ بھی کیا تھا, انہوں نے بھنگ سے نوجوان بنائیں گے. 50,000 کے قریب لائسنس جاری کر دیے تھے. چھوڑیں اس بات کو, پنجاب میں بھی جاری ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, مجھے زندگی میں سب سے جو عجیب و غریب فرمائش ایک آئی, وہ یہ تھی کہ مریم بی بی آپ کی بہت بات سنتی ہیں, مجھے بھنگ کاشت کرنے کا لائسنس لے دیں. میں نے کہا کیوں یار, آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, میڈیسن کے لیے میں نے کرنی. میں کہا میڈیسن کے لیے تو نہیں ہوتی یا ہونی اس نے, لیکن انہوں نے کہا کہ بیسیکلی پنجاب پروونشل حکومت لائسنس جاری کرتی ہے. وہاں پہ ہوتا کیا ہے, آپ نے لائسنس لیا ہے, آپ نے تو نہیں لیا ویسے, نہ میں نے لیا ہے, لیکن ایک صاحب نے لائسنس لیا ہے 1 ایکڑ کا. سر ٹھیک ہے, وہاں پہ کنالوں کے لائسنس ہوتے ہیں, زمین زیادہ نہیں ہے نا, پہاڑی علاقہ ہے. آپ نے لائسنس لیا ہے 1 کنال کا. ٹھیک ہے, آپ نے 20 کنال مختلف جگہوں پہ کاشت کر لی. ٹھیک ہو گیا. اب نارکوٹکس وہ چیک کرنے آئے صوبائی حکومت, آپ نے جا کے وہ لائسنس دکھا دیا. ٹھیک ہے, میرے پاس تو لائسنس ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے چلے گئے, وہ دوسری جگہ پہ پہنچے, آپ پھر لائسنس لے کے پہنچ گئے کہ یہ میرا لائسنس ہے. یعنی ایک لائسنس کے ایوز جو ہے وہ 20 جگہ پہ کاشت ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ہے, اور یہ اس کو بڑا رواج ملا 3 سال 7 ماہ 21 دن کی حکومت کے اندر. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات سنیے, مجھے منشیات سے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو سر, کوئی کاشت کرتا ہے, کوئی اگاتا ہے, کوئی اس کو استعمال کرتا ہے, نہ میں کاشت کرنے والوں میں, نہ میں اس کو بنانے والوں میں, نہ استعمال کرنے والوں, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ذاتی طور پہ. سر مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب ان منشیات سے جو پیسہ آتا ہے وہ میرے بچوں کو, میرے بیٹوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تکلیف اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ جو اس سے پیسہ آتا ہے نا, یہ ٹیرر فائنانسنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے. جو سمگلنگ سے پیسہ آتا ہے وہ دہشت گردوں کو پالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے جڑ یہ ہے, اس جڑ کے اوپر ضرب لگائیں گے تو اس معاشرے میں, اس ملک میں امن آئے گا. یہ بات ان سو مینی ورڈ پاکستان کے میڈیا میں کوئی بندہ نہیں کرتا. اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا جاتا ہے, ایک خاص پارٹی سے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اور وہ اس کا رونا شروع کر دیا جاتا ہے مظلومیت کا. ٹھیک ہے,
تو کل ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ظلم کیا ہوتے ہیں. سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ظلم کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. 2 سرجریاں کروانی پڑی تھی مجھے جب مجھے عمران خان صاحب کی حکومت میں ایف آئی اے نے اٹھایا تھا. اچھا ہاں یار, ٹھیک ہے, ہم نے تو کوئی رونا نہیں ڈالا. نہیں آج تک آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا, پہلی دفعہ. ٹھیک ہے نا, ذکر ہی نہیں کیا ہم نے. نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور سرجری کرواتے ہوئے خطرہ کیا تھا کہ یار کوئی ایسا ہاسپٹل نہ ہو جہاں پہ ان کی رسائی ہو, کیونکہ یہ مارنے تک بھی اتر آتے نا. تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ظلم کیا ہوتے ہیں یار. آپ خام خواہ کہ مظلوم بنی جا رہے ہیں, جعلی جو ہے وہ آپ کرتے جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, پروپیگنڈے کرتے جا رہے ہیں. لیکن منشیات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, زیرو ٹالرنس نمبر 1. اور مجھے اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ اور میں ایک طرح سے سوچتے ہیں. زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے نا. جو حافظ صاحب ہیں وہ بھی زیرو ٹالرنس, ایسے ہی ہے. منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس. اپنا کسی بھی لینڈ لاکڈ کنٹری کا بارڈر بند کر دینا میرے خیال کے اندر زیادتی والی بات ہے. ٹھیک سر. لیکن اگر اس کا بارڈر کھولنا ہے, میرے بچے کے خون کی قیمت کے اوپر نہیں کھلے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, اگریڈ. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, میرا بچہ اس بارڈر کھلنے کے نتیجے میں اگر شہید ہوتا ہے تو یہ بارڈر بند کر دیں, پوری ویلڈنگ کر دیں, اس کو سیل کر دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سمپل. سمپل. تو پہن جو قومیں زندہ ہوتی ہیں نا وہ پھر سدرا جیسوں کو پکڑ لیتی ہیں. 21 سال لیے اندر کیتا ہے. ہاں جی, 25 سال 25 سال واسطے, مطلب آلموسٹ لائف امپریزنمنٹ نا. ہاں. تو چلیے محترمہ وہاں پہ بیٹھ کے تبدیلی کے نعرے لگائیں, جیل میں انقلاب لے کے, جیل کے کھانے تبدیل کروائیں. اچھا, دوسرا جو ٹاپک ہے صاحب, یہ جو کے پی کے سے لوگ پنجاب میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں سے بات کی, وہ ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان سے امریکہ جانا ہے. کے پی کے سے پنجاب آنا ہمارے لیے ایسا بن چکا ہے. اب دیکھیے آج ایک خبر اور بھی چھپی ہے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ چلیے ایسے اس میں کوئی ایسا پہلو نہ نکل آئے تضحیق کا, ہم نہیں پڑھتے, لیکن وارث جب نہ بیٹھے ہوں اور وارث ہی لوٹ مار پہ لگے ہوں تو پھر لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. صحیح. میں آپ سے عرض کروں, کل ایک خبر چھپی ہے خیبر پختونخوا کی اردو اخبار کی ویب سائٹ پہ تھی کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 7,000 افغان نیشنل سرکاری ملازم ہیں, ہو چکے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کے افغان نیشنل ہونے کا پتہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ تو پتہ ہوگا نا, چلا ہوگا, تبھی تو کوئی ڈیٹا آیا ہوگا سامنے تو اس جرنلسٹ نے خبر دی ہے نا. جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اوور دا ایئرس 13-17 سال تو ہو چلے نا, اپنے ان کو نہیں کرتے پراپرلی, سیف گارڈ نہیں کرتے, تو پھر باہر سے آ کے لوگ قابض ہو جاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے پاپولیشن کا فلو جو ہے سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں سے ٹورڈز سب کانٹیننٹ, یہ گزشتہ کوئی 20-25 دہائیوں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے لوگ ہجرت کرتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے جو ذاتیں ہیں, کاسٹ ہیں, ٹرائبز ہیں, ٹھیک ہے نا, سینٹرل ایشینز, وہ سینٹرل ایشیا کا ان کا ہے. ہاں, یہ مغل بھی دیکھ لیں, مغل بھی ادھر سے آئے. اس سے پہلے آرینز, ہاں جی, وہ بھی وہاں سے آئے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے بھی گپتا ایرا سے بیونڈ چلے جائیں, اس سے پہلے تو ہمارے پاس تاریخ ہے ہی نہیں. اس وقت بھی وہاں سے آتے تھے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں سے آتے تھے, ایک برخوردار جو تھے, اب تو خیر ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ عہدے پہ چلے گئے ہوئے ہیں, لیکن ونس اپون اے ٹائم جب وہ کرنیل تھے تو ان کی تقرری ہو گئی اس سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ظاہر بچے آتے ہیں, اپنی آبزرویشن سناتے ہیں جو ہمارے نالج کا باعث بنتی ہے. انہوں نے کہا دادا وہاں سے نا
میری آبزرویشن ہے 3 سال رہی ہے وہاں پہ تقرری، مہاجرین کے قافلے، اس وقت ذرا ہم نے کھلا ماحول رکھا ہوا تھا نا، ٹھیک سر، کہتا جو 200 کا قافلہ آ رہا ہے، صحیح، اس میں گدے ہیں، اس کے سامان لادا ہوا ہے، یہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ادھر آ جاتے ہیں، سردیاں ادھر گزارتے ہیں میدانی علاقوں میں. وہ جب واپس جاتا ہے نا 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد، تو اس میں 200 لوگ نہیں ہوتے، 100 سے بھی کم ہوتے ہیں، باقی ادھر رہ جاتے ہیں. ہاں جی، سسٹین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پھر میری تقرری ہوئی یہ بہاول نگر والی سائڈ کے اوپر نا، ظاہر وہاں پہ بھی بارڈر پہ ہی ہونا تھا نا ہمارے بچے نے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں کو میں نے بارڈر کراس کرتے ہوئے وہاں پہ اس وقت دیکھا تھا، جن نئے نقش کو، جس لینگویج کو، جس لباس کو، وہ بہاول نگر کے ایک گاؤں کے اندر جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں وہاں پہ روزمرہ کی معمولات کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. صحیح. وہ واپس نہیں جاتے. اہمیت نہیں اسی دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گئے. ہاں جی. یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر لوگوں کو روکنا میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہے. یہ لوگ صدیوں سے آتے رہیں، یہاں پہ آباد ہوتے رہیں اور اس معاشرے کے اندر امیلگمیٹ ہو جاتے ہیں. ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ کوئی ایسٹ خرید لیتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. دوسری یا تیسری نسل کے اندر وہ لینگویج بھی بھول جاتے ہیں اپنی اوریجنل. صحیح. کشمیر سے اترنے والوں کی بھی یہی تاریخ ہے، جو کہ لاہور کے اندر یا اس طرح کے شہروں کے اندر آپ کو کشمیر کی نسلیں نظر آئیں گی یا ذاتیں نظر آئیں گی. اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کا بھی. اچھا. لیکن فاتح کے طور پہ آنا اور آ کے یہاں پہ تباہی پھیرنے کی بات کرنا اور میزبان کو گالی دینا، اس کی تاریخ میں مزاحمت رہی ہے. اچھا، ایک اور پہلو، ہر دفعہ ایک اور پہلو، ہاں، کیوں نہ کہ ہم امریکہ کی طرح، شینجن زون کی طرح ان علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک رول بنا دیں کہ بھائی نیشنلٹی لینی ہے نا پاکستان کی، آپ یہاں پر آ کر رہنا چاہتے ہیں نا، جیسے پاکستانی یا انڈینس امریکہ میں جاتے ہیں، پھر وہ وزٹ ویزا لیتے ہیں، پھر رہتے ہیں، پھر گرین کارڈ کی طرف جاتے ہیں، یا یہاں سے انویسٹر ویزا لیتے ہیں. تو ہمارے ملک کی نیشنلٹی کے لیے کیا کوئی ایسا کرائیٹیریا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہمارے ملک کی نیشنلٹی بہت مشکل ہے. اچھا. ہاں، خاص طور پہ اس وقت ہم نے مشکل بنائی تھی جب قیام پاکستان کے بعد 70s کے بعد 80s میں آ کے مشکل بنائی ہے کہ لوگ آتے تھے اور انڈیا سے اور یہاں پہ آ کے رہ جاتے تھے. ہم نے اپنے ملک کی نیشنلٹی مشرقی پاکستان سے بھی یا بعد میں بنگلہ دیش بن گیا. مجھے یاد ہے ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک اپنا یہ گنڈا سنگھ والا کے پاس ایک ڈیگر ہے، مطلب پاکستان کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے ایز اے تھم، یہ تینوں طرف انڈیا واقع. ابھی آپ گوگل پہ چیک بھی کر سکتے. ہاں جی. تو ان کی وہاں پہ زمین تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں چونکہ زمین کم ہی آباد ہے اور زیادہ تر وہ ٹبے ٹوئے ہیں، اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو سینٹرل ایشیا سے پرندے آتے ہیں یہاں پہ، تو آپ آئیے شکار کریں گے. تو ہم شکار کرنے گئے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے اس علاقے میں کچھ آپ کہہ لیجئے بہاریوں کو یا بنگالیوں کو انڈین بارڈر کراس کر کے پاکستان کی طرف آتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ میں نے میزبان سے پوچھا، ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، ریٹائر ہو گئے میری طرح وہ بھی، تو آپ تو نہیں ہوئے. نہیں، اپنا تو شعبہ ہی ایسا نہیں نا کہ ریٹائرمنٹ آوے، ورنہ اگر سرکاری نوکری ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا جاؤ بابا جی گھر جاؤ. نہیں. تو وہ جناب وہ جو ہے نا وہاں سے میں نے اسے پوچھا یہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا یہ یہاں سے قصور جائیں گے، اور قصور سے ایک گاڑی چلتی ہے جو لاہور سے آتی ہے، فرید ایکسپریس، بابا فرید ایکسپریس ہے، تو اس پہ بیٹھ جائیں گے اور بغیر ٹکٹ کے یہ کراچی پہنچ جائیں گے، اور کراچی پہنچ کے یہ انسانوں کے سمندر میں گم ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو 85-86 کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ جو ساری مہاجر ہے موومنٹ، ہاں، یہ جو مہاجر کراچی نہیں مطلب کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. اب کراچی کے شرفا کے ہاں گھروں میں کام کرنے والے بیشتر جو یہ شیف ہیں وہ بنگالی ہیں. ہاں جی، ہاں ہیں. ٹھیک ہے نا. موسیاں جو کام کرتی ہیں پوری نسل سے کام کر رہی ہیں وہ بنگالی. مچھلیوں کا کاروبار بڑا کرتے ہیں کراچی میں. میں نے خود دیکھا ہے، بنگالی ابھی بھی ہیں. ہاں، اور وہ اپنی زبان بھی وہ بولتے ہیں. اور وہ
لیکن ان کی اگلی نسل اکلیمٹائز ہو جائے گی. ہاں جی. میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اور بس اسی پہ ہم بات ختم ختم کر دیکھیے ایک پیچ بنا ہوا ہے, پیو وے بنی ہوئی ہے تقریباً ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے اور بوستان تک. ٹھیک سر. ریلوے کی. ٹھیک سر. ٹھیک ہے, وہ پیچ بچھا دیجئے, 600 کلومیٹر لمبی ہے, اور اس کے ارد گرد 60 شہر آباد کر دیجئے اس ٹریک کے ارد گرد. ان وہاں پہ اسکول ہاسپٹل کر دیجئے, انہوں کو جو کچھ کرانا ہے ایتھے آؤ تو کرا کے واپس جاؤ, اور ان کے لیے ایک ویزے کا اجرا ہو افغانیوں کے لیے خاص طور پہ اور سینٹرل ایشینز کے لیے, جو ٹائم بارڈر پہ مل جائے اور وہ انٹر ہوں, ان کا پورا ڈیٹا رکھا جائے کہ 60 ڈیز کا ویزا ہے. نہیں, 1 سال کا ویزا ہے, یہ بچہ پڑھانے کے لیے آیا بندہ یہاں پہ. ٹھیک 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 ہے, یہ بچے کا علاج کروانے کے لیے, اپنی فیملی کا علاج کروانے کے لیے آیا. اوکے, کروانا انہوں نے ادھر ہی ہے آ کے. ان کو ہم وہاں تک محدود کر سکتے ہیں. وہ لاہور میں کیوں آتے ہیں, وہ باول نگر کیوں پہنچتے ہیں, یا وہ ملتان کیوں جاتے ہیں, یا وہ گجرانوالے میں کیوں آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ انہیں وہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں. آپ سہولتیں وہاں پہ پرووائڈ کر دیجیے. ایک تو وہاں کے مقامی لوگوں کو شکوہ دور ہو جائے گا کہ ریاست ان کی طرف دیکھتی نہیں ہے, اور ایک ادھر والے بھی وہاں پہ پارک ہو جائیں. صحیح. اور لاسٹ میں سر, پنجابی افغان تو نہیں خیر, جس میں پٹھان ہے, کیونکہ افغان تو اب ایک نیشنلٹی بن گئی ہے نا, حالانکہ پہلے تو یہ کلچرلی ایک ہی تھے یا ڈفرینٹ تھے, وہ آپ بتا سکتے ہیں. پشتون یا پختون پلس پنجابی بھائی بھائی, اس میں نفرتوں کی جو دراڑ ہے اس کے لیے بڑا پیسہ اور انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بہت زیادہ. دیکھیے اس نفرت کا مطلب کہ جسے کہنا چاہیے آغاز جو ہے وہ ریسنٹ پاسٹ میں اس میں شدت آئی ہے, اور وہ شدت آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کرنے سے. ٹھیک ہے, نیشنلٹی کے حوالے سے بھلے وہ سرائکی کی نیشنلٹی کے حوالے سے بکواس کر رہا ہے, بھلے وہ سندھی کی مطلب نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے, بھلے وہ پختون نیشنلزم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے 3 اس لیے ذکر کیا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے پنجاب کو گالی. ٹھیک ہے, وہ بات کر رہا ہے. آپ اس اکاؤنٹ کا جا کے ذرا حدود اربا دریافت فرمائیں, انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہوگا, اور انڈیا اپنا یہ گند گھول رہا ہوگا. سب سے زیادہ نفرت انہوں نے پھیلائی. ابھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں اور پاکستان یا پاکستان کے مختلف علاقوں کے خلاف بکواس کرنے والے جو سوشل میڈیائی چینل ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سر. پہلے میں نے ایک پالیسی کے تحت نا ایسے لوگوں کو کارنر کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, یا ان کو رپلائی کرنا شروع کیا. ظاہر ہے نفرت کا جواب نفرت میں جب دیں گے تو نفرت ملٹی پلائی ہوگی نا. جی ایسے. پھر میں نے اپنے آپ کو روکا ایک لمحے کے لیے. میں نے کہا یہ بندہ ہے کون جس کو میں جواب دے رہا ہوں. جب میں نے چیک کیا تو وہ انڈین نکلا. پھر ہم نے ایک بچی کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا ذرا چیک تو کر یہ والا بندہ اور کتنے اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے. وہ پہ نا کوئی 8-10 اور اکاؤنٹ بھی آپریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ہم نے فردر اس پہ انویسٹیگیشن کی. جی سر. تو وہ دلی کے پاس کوئی گڑگاؤں ہے وہاں پہ مقیم تھا, انڈین ریلوے کا ریٹائرڈ آدمی تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے اس کو پہنچے ہم اس کے گھر مطلب کہ آن لائن ہم نے ان سے کہا کہ تیری ایسی تیسی. اس نے کہا کہ سر میں ریلوے کا ملازم ہوں, جس طرح کہ یہ عمومی طور پہ ان کی عادت ہے, مالک میں ریلوے کا ملازم ہوں, پینشن سے پورا نہیں پڑتا, اس سے 4 پیسے مل جاتے ہیں. اچھا. بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کرپا کیجیے. اور یہ پاکستان پنجاب اور پشتون کے درمیان نفرت کا مطلب نسلی حوالے سے کومنٹ کر رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات ہے دونوں طرف سے لگا ہوا. اچھا. ادھر پنجاب کی طرف بھی وہی لگ گیا. وہ 3 اکاؤنٹ ہوتے پنجابی نے, یہ ان کو گالیاں دیں وہ ان کو گالیاں دیں, خود ہی دے کے نا. تو وہ جو میڈیا کے اوپر الگوریدم اوپر لے کے جائیں, اور اسی لیے آج آپ یہ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے. یس. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گالی گلوچ کرنے والے بھلے وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سر دوسروں کو گالی گلوچ کرنے والے وہ, اور یا مطلب خاکسار کو الحمدللہ تاریخ میں سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں جب جو ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, آپ جا کے اس اکاؤنٹ کو چیک کریں, پہلے تو اس کے فالوور ہی 0 ہوں گے.
یعنی اس نے ابھی اکاؤنٹ بنایا مجھے گالی دینے کے لیے. ہاں جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس کا بہترین حال ہے ایسے لوگ بلاک کرتے جائیں یا شکایت کرتے جائیں ان کی. تھوڑا سا وقت تو لگے گا لیکن چلیں. تو یہ جو لوگ پاکستان کے تمام لوگوں کے دلوں میں آپس میں نفرت پھیلانے والے ہیں, جی سر, ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. نفرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ولانا نے مجھے گالی دی ہے. کلچرلی اور ہسٹری وائز پنجاب اور پشتون کا کوئی مسئلہ رہا ہے؟ نہیں, ہوسٹ رہے ہیں. پنجاب تو ہوسٹ رہا ہے نا. سینٹرل پشتون چھوڑے, سینٹرل ایشیا سے جتنی بھی نیشنز آئی ہیں, یہاں پہ تاجک بھی آئے, ہاں جی, یہاں پہ ازبک بھی آئے. ٹھیک, ان کو ہماری پنجابی میں ازبک کہا جاتا ہے, ویسے وہ ازبک ہے. ہاں جی, ازبک. ٹھیک ہے نا. ازبک بھی آئے ہیں, آباد ہوئے ہیں. میرے ایک دوست تھے, وہ اپنے نام کے ساتھ چغتائی لکھا کرتے تھے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت سارے چغتائی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں جی, اور ان کے نین نقش بھی آج کل کے منگولیا کے لوگوں کی طرح تھے, ہلاکو خان ٹائپ. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں. اور اکثر دوستوں کی محفل کے اندر نا وہ مذاق کا نشانہ بنا کرتے تھے. ہاں جی, کہ وہ میں نے کہنا اگر میں نے ڈرامہ بنایا نا چنگیز خان کے اوپر تو اس کو مرکزی کردار دوں گا. پھر اس کے بعد پھر دوستوں نے شروع ہو جانا. ٹھیک ہے. اور لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پردادا تک کو میں جانتا تھا. صحیح. اور ان کے پردادا بھی یہیں پہ پیدا ہوئے تھے. ہاں جی, اس کا مطلب کتنی نسلوں سے آ کے یہاں پہ میلکمیٹ ہو گئے. ہاں جی. میرے ایک ٹیچر تھے, اللہ انہیں صحت مند رکھے, ناصر چغتائی صاحب. وہ بالکل نویان نہیں ہے ارطغرل غازی, کچھ شکل ڈٹو میں. سن رہے ہوں گے تو ہنس رہے ہوں گے. ویسے ہمارے بھی کرم فرما ہے ناصر بیگ چغتائی صاحب, بڑے سینئر صحافی ہیں. کئی میڈیا, کئی ٹی وی چینل انہوں نے لانچ کیے ہیں. ہاں جی, آج کل کم نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, ناصر بھائی ہاں جی, تو زیادہ نظر آیا کریں جی سوشل میڈیا پہ. ہاں جی. چلیں. اچھا, پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی معذرت کے ساتھ. وہ فیلڈ مارشل اور نواز شریف صاحب کی ایک تصویر آئی ہے ایسے کھڑے ہوئے, اس کے اوپر بڑا وہی مختلف طرح کی رائیں آئی ہیں. آپ کی کیا رائے؟ کیا جنید صفدر کی شادی کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہیں, نواز شریف صاحب کھڑے ہیں ایک ایسے, اور ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے. شرفا کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی, اس پہ ایک شادیوں پہ جایا جاتا ہے دعائیں دینے کے لیے بچوں کو, اگلی نسل جی چل رہی ہوتی ہے نا آگے کو. جی سر, ایسے اس کو دعائیں دینے کے لیے جایا جاتا ہے. ہاں, اگر 5 بچوں کی نانی جو ہے وہ بغیر بتائے جا کے نکاح پہ نکاح پڑھ لے, ہاں جی, تو اس پہ تو نہیں بلایا جا سکتا نا کسی کو. ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ بڑا اتفاق ہے کہ ایک نے اپنے نواسے کی شادی میں شرکت کی اور ایک نے اپنی نانی کی شادی میں شرکت کی. آپ نے دیکھا تھا نا, وہ پیچھے نواسا کھڑا ہوا تھا سائن کرنے کے لیے. تو یہ فرق جان کر جی سر, بہت شکریہ, بہت ٹائم لے لیا آپ کا. آپ بھی اجازت دیجیے, بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں جب بھی رضی دادا صاحب آتے ہیں, اور پورا ہفتہ ان کا انتظار رہتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.